اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر کے سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے، اور کل جہاں پر بات کو ہم نے روکا تھا اسی سے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ توحید اور عدل کو کل کور ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے کل توحید ہی پر اور اس بات وجود خدا پر کچھ گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور آج عدل سے ہوتے ہوئے ہمیں نبوت اور امامت کا سفر طے کرنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 21ویں آیت ہے۔ قرآن مجید کا یہ 17واں سورہ ہے، 17 چیپٹر آف دا ہولی بک، سورہ بنی اسرائیل۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور سورۃ الاسراء کہتے ہیں اس لیے کہ پہلی آیت میں پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا، اور معراج کے سفر کے لیے اسراء کا لفظ ہے، اسرا اسی سے صیغہ ماضی ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ مگر یہ ساری باتیں اس وقت سائیڈ لائن کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ہم پہنچے اس آیت کی طرف کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ پروردگار عالم نے دعوت غور و فکر دی، یہ کہتے ہوئے کہ انظر، ذرا دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو پروردگار عالم کے اوپر سب سے بڑی چارج شیٹ ہے، یعنی پروردگار عالم کے اوپر اگر کسی عام انسان کو فرد جرم عائد کرنی ہو تو وہ تو فوراً یہ کہے گا کہ مالک اسی بات کا تو شکوہ ہے کہ ایک طرف ہمیں عقائد میں اصول دین میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تو عادل ہے، مگر یہ کیسا جسٹس ہے، یہ کیسی عدالت ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو چاروں طرف مختلف افراد مختلف کیپیسٹی کے ساتھ، مختلف پوٹینشلز کے ساتھ، مختلف صلاحیتوں کے ساتھ، اسکلز کے ساتھ، ورچوز کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، مگر یہ ہے، اور جب ایسا ہے تو پروردگار عالم کو معاذ اللہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ بھائی بائی مسٹیک یہ کام اس طرح سے ہو گیا، لہٰذا ہم اپنی اپالوجی آپ کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ پروردگار عالم نے نہ فقط یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا ڈکلیریشن، اپالوجی یا معذرت نامہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم تو گویا بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ انظر، ذرا دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو پروردگار عالم کا انداز ہے، اس نے تو ہمیں ایک مرتبہ اپنی پوری آئیڈیالوجی کو ریوزٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کانسیپچول، ایک کمپلیکس تھا، پروردگار عالم نے اس کو ہٹ کیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ پروردگار عالم نے سب کے درمیان فرق رکھا، اور واقعاً فرق رکھا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو زمینیں کہاں ایک برابر ہے؟ یعنی زمینوں کے اندر تو ابھی میں سڈنی سے آ رہا ہوں تو ہلی ایریا ہے، کوئی سڑک نیچے جا رہی ہے تو کوئی سڑک اوپر آ رہی ہے۔ آپ کے میلبرن میں دیکھ رہے ہیں تو سڑکیں کم سے کم اسموتھ ہیں۔ اسی طریقے سے بعض زمینیں وہ ہیں کہ جو بڑی فرٹائل ہوتی ہیں، بڑی اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے اندر زراعت کی جا سکتی ہے، فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ بعض ہیں بیرن لینڈز ہیں،
بعض زمینیں ہیں جو بالکل بنجر ہیں. تو آپ غور فرمائیے تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے زمینیں بھی ایک جیسی نہیں رکھی، پھر پروردگار عالم نے موسم بھی ایک جیسے نہیں رکھے. یہاں پر آپ لوگ جس موسم کو سردی کہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں اس موسم کو سردی نہیں کہا جاتا. یا یہ میں زیادہ بہتر الفاظ میں کہوں کہ جس موسم میں سردی یہاں پر ہوتی ہے اس زمانے میں سردی دوسری جگہوں پر نہیں ہوتی. جب یہاں پر گرمی ہوتی تو دوسری جگہوں پر گرمی نہیں ہوتی، تو فرق تو آ گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہیں پر بارش ہو رہی ہے، کہیں پر بارش بالکل نہیں ہو رہی، کہیں پر قحط ہے اور کہیں پر طوفان ہے، سیلاب ہے. تو یہ اتنا فرق جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ تو ہماری آبزرویشن، ہمارے مشاہدے میں. پھر اگر ہم دیکھیں تو مخلوقات کے اندر اتنا فرق ہے، اتنی قسم کی اسپیشیز ہیں، ڈائیورسٹی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں. درندے چرندوں سے مختلف ہیں، چرندے پرندوں سے مختلف ہیں، پرندے انسانوں سے مختلف ہیں، انسان سب سے مختلف ہے. پھر اس کے بعد جب ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اصناف کا فرق بھی نظر آتا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی خاتون ہے. پھر اس کے بعد صلاحیتوں کا فرق نظر آتا ہے، کسی کا قد بہت زیادہ ہے، کسی کا قد بہت کم ہے، کسی کی آنکھیں 6x6 ہیں، کسی کی آنکھیں بہت کمزور ہیں، کسی کے کان ہیں بہت دور سے سن لیتے ہیں، لیکن کسی کے کان ہیں جب تک ہیئرنگ ایڈ نہ لگائی جائے تو قریب کی آواز بھی نہیں سن پاتے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اگر اتنا فرق تھا پھر ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، کوئی بہت بدصورت ہے، قبیح المنظر ہے. ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس تھا، ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید پروردگار کی طرف سے معذرت نامہ آئے گا. آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نہ فقط یہ کہ پروردگار عالم نے کوئی معذرت نہیں کی، بلکہ پروردگار عالم نے دو کام کیے. ایک، اپنے عدالت کے کلیم کو اپنی جگہ پر انٹیکٹ رکھا کہ میں جسٹس کرنے والا ہوں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے ذرا غور کرو، انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آیت یہاں پر ختم نہیں ہو گئی، آیت تو اس سے بھی آگے بڑھتی. اور پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ یاد رکھنا کہ جو آخرت ہے نا، آخرت کے اندر درجات کا اور فرق نظر آئے گا، فضیلتوں کا اور فرق نظر آئے گا. دنیا میں بھی ہم نے فضیلتوں کا فرق رکھا ہے اور آخرت میں بھی فضیلتوں کا فرق رکھا ہے. مگر دنیا کی جو فضیلتوں کا فرق تمہیں دکھائی دیتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اکبر درجات و اکبر تفضیلا، جب آخرت کے میدان میں پہنچو گے تو وہاں پر تمہیں فضیلتوں کا اور فرق نظر آئے گا، تمہیں درجات کا اور فرق نظر آئے گا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ دعوت غور و فکر یقیناً ایک مہمیز، ایک تحریک تو ہے، یقیناً ایک موٹیویٹ کر رہی ہے کہ انسان اس پر غور کرے، مگر اس کے اندر میسج کیا ہے؟ ان تمام تر فروق اور ان تمام تر ڈفرینسز کے ساتھ پروردگار کی جسٹس، عدالت انٹیکٹ کیسے رہ سکتی؟ تو برادران عزیز، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عدالت کو ایکویلٹی کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو آئیڈینٹیکل اگر وہ بنا دے تب پروردگار عالم عادل ہے. اگر پروردگار عالم سب کو ایکویٹ کر دے، ایکول کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے. مگر کیا واقعاً عدالت کا یہ مطلب اور مفہوم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا چھوڑیے عدالت کا تو جو بھی مفہوم ہے اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھیے اور غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اگر یہ فرق رکھا ہے تو کیا ہم لوگوں نے خداوند متعال کی اس غلطی مذعومہ سے کچھ سبق لیتے ہوئے اپنے یہاں کے سسٹمز کو درست کر لیا؟ یعنی ہم نے فرق ختم کر دیا؟ کیا واقعی ہمارے یہاں سب کے سب ایک برابر ہوتے ہیں؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ میں سے بہت سے افراد کاروبار کرتے ہوں گے. تو جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو مختلف اپوائنٹمنٹس بھی کرتے ہیں، مختلف افراد کو آپ اپنے پاس کام پر رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں. تو جن کو آپ ملازمت دیتے ہیں تو ملازمت دیتے ہوئے کیا سب کی تنخواہیں ایک برابر ہوتی ہیں؟ سب کو ایک ہی پیکج آفر کرتے ہیں؟ تو سویپر ہوتا ہے اس کا بھی وہی پیکج ہوگا، جو کلینر ہوتا ہے اس کا بھی وہی پیکج ہوگا، جو شوفر ہوگا اس کا بھی وہی پیکج ہوگا، جو کلرک ہوگا اس کا بھی وہی پیکج ہوگا، جو آفیسر ہوگا اس کا بھی وہی پیکج ہوگا، جو مینیجر ہوگا اس کا بھی وہی پیکج ہوگا؟ کیا ایسا آپ کرتے ہیں؟ آپ بھی تو فرق رکھتے ہیں، ہم بھی تو فرق رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان سب کے درمیان فرق رکھیں. تو فرق آپ نے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے عدالت کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے جسٹس کو مرڈر کر دیا. تو جواب ملے گا جناب ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے ہم جو فرق رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے ایک برابر کام بھی تو نہیں مانگا. ہم نے کلینر سے کلینر کا کام مانگا، سویپر سے سویپر کا کام مانگا، ڈرائیور سے ڈرائیور کا کام مانگا، آفیسر سے آفیسر کا کام مانگا.
ہم نے مینیجر سے مینیجر کا کام مانگا اور پھر اس کے حساب سے ہم نے ان کو پیکیج آفر کیا. تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹ ایکویلٹی کہ جس کے اندر باقی تمام فیکٹرز کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کے تو آپ بھی قائل نہیں ہیں. جواب ملے گا جی ہاں ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں. اب آئیے میں 2 سے 3 اور مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے ذریعے سے اس پوائنٹ کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے اب 48 سال کا تو میں بھی ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ 48 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم لوگ ٹین ایج میں تو نہیں ہیں، ٹین ایج سے آگے نکل گئے، تھوڑے گرون اپ تھے، پھر ٹین ایج کے بعد پھر کچھ بزرگی کی طرف مائل ہوئے، آمادہ ہو گئے. آئینے کو دیکھتے ہیں تو کچھ داڑھی کے اندر سفید بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب معاملہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو یہ پوری زندگی ہم نے کیا کام کیا؟ پڑھنے کا، پڑھانے کا، لکھنے کا، لکھانے کا، یہی کام کیا. تو کبھی اسکول کے اندر گئے، کبھی کالج کے اندر گئے، کبھی کوچنگ سینٹرز کے اندر گئے، کبھی یونیورسٹیز کے اندر گئے، کبھی پڑھنے کے لیے گئے، کبھی پڑھانے کے لیے گئے، مدارس کے اندر گئے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یہی کام کیا. اچھا ہم میرے دائرے کے محترم جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب، ان کی بھی زندگی درس و تدریس میں گزر گئی. یہ تو ابھی بھی ینگ ہیں، یعنی اتنے ینگ تو نہیں ہے لیکن بہرحال مجھ سے تو بہت ینگ ہیں. بہرحال داڑھی میں بھی ان کے ابھی سفید بال نہیں آئے. تو گزارش یہ ہے کہ جب ہم لوگ کلاس کے اندر ہوتے ہیں تو کلاس میں فرض کیجئے کہ 25 اسٹوڈنٹس ہیں، 25 اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ ٹیچ کر رہے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں گے. تو جب کلاس کے اندر آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہیں عدالت کے مدعی، آپ ہیں جسٹس کو کلیم کرنے والے کہ بھائی ہم تو عدالت کا مظاہرہ کریں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ جن کو آپ نے پڑھایا ہے امتحان لینے کے بعد سب کو ایک برابر نمبر دے دیں؟ آپ یہ ہے کہ 50 نمبر کا پیپر ہے، یہ ہے آنسر شیٹ، یہ ہے کوشچن پیپر، اور اب آپ لوگ ذرا اس کے اندر اپیئر ہوں، لکھیے، اور لکھ کر وہ آپ نے سبمٹ کر دیا آپ کے پاس، اور آپ نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ صاحب ہم تو بینگ اے ٹیچر کبھی بھی انجسٹس نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب کو ایک برابر کر دیں، 50 میں سے 40 یا 50 میں سے 30 یا 50 میں سے 50 یا 50 میں سے 0. اگر آپ سب کو ایک برابر نمبر دے دیں تو کیا اس کو عدالت کہا جائے گا؟ برابر تو آپ نے کر دیا، مگر کیا اس ایکویلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے نتیجے میں جسٹس ہو گیا؟ آپ سب ہنسیں گے، آپ کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا جسٹس ہے، یہ کون سی عدالت ہے کہ جس میں آپ سب کو ایک برابر نمبر دے رہے ہیں؟ تب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایز اے ٹیچر؟ تو آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ جناب اگر آپ نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ پرفارمنس کو دیکھیے، کس نے کیسا پرفارم کیا، جیسی پرفارمنس ہے اس کے مطابق آپ نمبر دیجئے. میں نے کہا اس کے بعد ایکویلٹی نہیں رہے گی، کہ نہ رہے، وہ ایکویلٹی نہ رہے مگر عدالت ہو جائے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کیا؟ کوشچن پیپر کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آنسر شیٹ کو دیکھا، سوال دیکھا اور اس کا جواب دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کو اکارڈنگ ٹو دا پرفارمنس نمبر دینا شروع کیے. کسی کو 50 میں سے 10، کسی کو 50 میں سے 20، کسی کو 50 میں سے 50، کسی کو 50 میں سے 40، کسی کو 50 میں سے 30. اور اب میں نے وہ ساری شیٹس ان کے درمیان تقسیم کر دی اور آنسر شیٹ کے مطابق جو ان کی پرفارمنس تھی اس کا رزلٹ نوٹس بورڈ کے اوپر لگا دیا. کسی نے دیکھا، ظاہر کوئی خوش ہو جائے گا، کوئی ناراض ہو جائے گا، لیکن اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جتنے بھی افراد تھے انہوں نے اپنے آنسر شیٹ کو بھی دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے جواب لکھا تھا اس کے مطابق ہم کو نمبرز مل گئے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے انصافاً کہ اب عدل کا مظاہرہ ہو گیا یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں اب عدالت اسٹیبلش ہو گئی، اب عدل کا مظاہرہ ہو گیا. یقین جانیے کہ یہ وہ امکانی عدل ہے کہ جس سے آگے ایک ایگزامینر جا نہیں سکتا، ورنہ عدالت کا حق تو ابھی بھی ادا نہیں ہوا. کیونکہ آپ نے اور میں نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے آنسر شیٹ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھنا ہے، جملوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق جج کرنا ہے کہ اس نے کیسا پرفارم کیا. لیکن جو واقعاً عادل ہے جب وہ عدالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اتنی دقت کے ساتھ حساب کرتا ہے کہ فقط یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا لکھا، کیسا لکھا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس نے امتحان کی تیاری لالٹین کی روشنی میں کی تھی اور کس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی تھی. وہ جب دیکھے گا تو صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پوٹینشل کیا تھا، اس کی صلاحیت کیا تھی. یہاں سے اگر آپ برادران عزیز کو لنک کر دیں واپس اس آیت کے ساتھ کہ انظر، کہ ذرا دیکھو کہ کیفا فضلنا بعضهم علی بعض،
ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فرق رکھا ہے ہم نے، مگر جب فرق رکھا ہے تو ہم نے امتحان کے موقع پر ہر ایک سے ایک پرفارمنس نہیں مانگی۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو گیون پوٹینشل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے تم کیا پرفارم کرتے ہو۔ اگر تمہارے پاس صلاحیت زیادہ ہے تو تمہیں پرفارم بھی زیادہ کرنا ہوگا، بہتر کرنا ہوگا، اور اگر تمہارے پاس صلاحیت کم ہے تو پروردگار عالم نے تم سے وہ پرفارمنس نہیں مانگی کہ جو دوسرے سے مانگی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال اور آخری مثال اس باب میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ فرض کیجئے کہ دریا یا سمندر کے پاس ایک شخص ہے، وہ ڈوب رہا تھا اور وہ فریاد کر رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ وہاں پر 3 افراد موجود تھے، ان تینوں نے اس کو نہیں بچایا اور وہ ڈوب گیا، اور ان تینوں کو لے آئے آپ لوگ کورٹ آف جسٹس کے اندر، ان کو پکڑ کر لے آئے، اور جب لایا گیا تو جج نے ان سے انٹروگیٹ کیا، انٹروگیشن کا جو بھی مرحلہ ہو، انفیکٹ آخر میں بہرحال جج کے سامنے ان کو لایا گیا اور پہلے کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ تم وہاں موجود تھے جب وہ ڈوب رہا تھا؟ جواب جی ہاں میں موجود تھا۔ کہ وہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچاؤ؟ کہا جی ہاں وہ فریاد کر رہا تھا۔ کہ تم نے کیوں نہیں بچایا؟ کہ جج صاحب آپ انصاف سے کام لیجئے، میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ہے، میں کیا بچاتا اس کو، میں تو اندھا ہوں، میں تو نابینا ہوں۔ کیا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی پنش کیا جائے گا؟ کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ جواب جی نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جج نے کہنا ہے کہ آپ کو میں باعزت بری کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جب تم دیکھ ہی نہیں سکتے تو کیسے تم سے یہ توقع کی جائے کہ تم ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ گے؟ وہ چلا گیا، دوسرے کو لایا گیا اور پھر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور اب جج نے خود ہی یہاں سے شروع کیا کہ کیا آپ کو بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کی بھی آنکھیں نہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں تو ہیں، مجھے نظر تو آتا ہے۔ کہ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ فریاد کر رہا تھا، جی ہاں کر رہا تھا۔ تمہیں آواز بھی آ رہی تھی؟ جواب جی ہاں مجھے آواز بھی آ رہی تھی۔ پھر تم نے اس کو کیوں نہیں بچایا جبکہ آنکھیں بھی تھی؟ جج صاحب آپ انصاف کیجئے، مجھے تو تیرنا ہی نہیں آتا، آنکھیں تو تھیں مگر مجھے تیرنا ہی نہیں آتا۔ جب مجھے سوئمنگ نہیں آتی، تیرنا نہیں آتا، تو اگر میں کود جاتا تو پہلے ایک فریاد کر رہا تھا، بعد میں 2 فریاد کر رہے ہوتے، ظاہر ہے کہ میں اس کو بچا تو نہیں سکتا تھا۔ اب آپ مستقبل کے لیے اگر مجھے یہ آرڈر دیں کہ میں سوئمنگ سیکھوں تو یہ الگ بات ہے، مگر ابھی کم سے کم میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ میں اس کو بچانے کے لیے کود جاتا۔ کیا کرے گا جج؟ ظاہر ہے کہ جج نے اس موقع پر پھر ایک مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اس کو مجرم ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہم اس کو باعزت بری کرتے۔ تیسرے کو لایا گیا اور پھر واپس اس کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا گیا، اور اب اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ کہ نہیں اللہ کا شکر ہے نظر بھی آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے؟ کہ نہیں سوئمنگ بھی آتی۔ اب پھر کیوں نہیں بچایا؟ وہ چیخ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں؟ کہ جی ہاں بالکل فریاد کر رہا تھا۔ تمہیں آواز آ رہی تھی؟ کہا مجھے آواز بھی آ رہی تھی۔ کہ تمہیں نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ ڈوب رہا ہے؟ کہ جی ہاں مجھے نظر بھی آ رہا تھا۔ کہ تمہیں سوئمنگ بھی آ رہی تھی؟ کہا کہ بالکل مجھے سوئمنگ بھی آتی تھی۔ کہ کوئی اور ریزن رہا ہوگا؟ کہ کوئی اور ریزن بھی نہیں تھا۔ کہ پھر کیوں نہیں بچایا؟ کہ چونکہ ان دونوں نے نہیں بچایا اس لیے میں نے بھی نہیں بچایا۔ کیا آپ کی نظر میں یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے کہ چونکہ ان دونوں نے نہیں بچایا اس لیے میں نے بھی نہیں بچایا؟ تو کہا جائے گا یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ بچانے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے، لہٰذا جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بری کیا جائے۔ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز موجود نہیں ہے، لہٰذا تمہاری اس بات کو بطور جسٹیفیکیشن قبول نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس یہ ہے کہ تمہیں سزا دی جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ایکولی ٹریٹ کیجئے تو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی طرف سے اس دنیا کا نظام، اس دنیا کا مزاج، اس دنیا کے لیے خدا کی پالیسی اور پروگرام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک برابر سب کو نہیں رکھا، مگر جب ایک برابر نہیں رکھا تو پروردگار عالم نے ایک برابر ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن مجید نے اور اسلام نے ہم کو دیا کہ اگر ایک انسان کیپیسٹی رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ذمہ داریاں اس کے کاندھے پر ہے۔ خدا انسان کو سست نہیں دیکھنا چاہتا۔ پروردگار عالم انسان کو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہوا محسوس کرے، یہ بھی نہیں چاہتا۔ جو انسان کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو وہ بھرپور طریقے سے ایکسپلور کرے، اس کے اندر جتنا وہ ایکسل کر سکتا ہے وہ ایکسل کرے۔ علامہ اقبال کے جو کلام کے اندر آپ کو خودی کا فلسفہ ملتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اسی ہیڈن اسکل کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، ورنہ ان سے پہلے لفظ خودی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو اپنے کلام کے اندر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، انسان اس کو اسیس کرنے کے اندر مسٹیک نہ کرے۔
یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ اس کے پاس صلاحیت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، مگر بہرحال بہت زیادہ ہونے کے باوجود ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود نہیں۔ ہم پرندے کی طرح سے اڑ نہیں سکتے، ہم مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتے، ہم گھوڑے کی طرح سے دوڑ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، مگر ان کے پاس عقل موجود ہے؟ جواب جی نہیں، ان کے پاس عقل موجود نہیں ہے۔ اس انداز کی عقل ان کے پاس، انٹلیکٹ نہیں موجود ہے کہ جس کے بعد وہ دوسروں کو اپنے قابو میں کر سکیں۔ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب، جن کا کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کی وہی کتاب کی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، زندگی کا حکیمانہ تصور، اس میں انہوں نے انسان کی اس صلاحیت کو جب ایڈریس کیا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا، خود اختیاری علمی اور عملی ترقی۔ یہ ہے انسان کا امتیاز کہ with free will he can exercise in a way کہ جہاں پر وہ اپنے نالج کو بھی بڑھا سکتا ہے اور جہاں پر وہ اپنے عمل کو بھی آگے لے جا سکتا ہے۔ اس کے پاس گھوڑے جیسے بھاگنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے پاس ایگل کی طرح سے جست لگانے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے پاس ممکن ہے کہ سونگنے کی ویسی صلاحیت نہ ہو کہ جیسے دوسری جانوروں کے پاس ہے، لیکن بہرحال انسان کے پاس جو انٹلیکٹ موجود ہے، پروردگار عالم نے اس کے لیے ان تمام تر چیزوں کو مسخر کر دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مسخر کر دیا گیا۔ they are all at your disposal، تم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، مگر یہ استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے لیے گائیڈ لائن پروردگار عالم کی طرف سے آئے گی۔ اب آئیے واپس آگے بڑھیں اور عدل کے لفظ کے اوپر تھوڑا سا اور ہم رک کر غور کریں۔ لفظ عدل اور لفظ ظلم یہ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہے، اپوزٹ ہے، آپ جانتے ہیں، اور پروردگار عالم نے عدالت کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال کیا، ایک اور لفظ ہے قسط، وہ بھی استعمال کیا، اور یہ دونوں الفاظ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پروردگار عالم نے یہ دو الفاظ استعمال کیے قرآن میں، اور حضرت حجت کے لیے جو مشہور حدیث ہے اس میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے، یملأ الارض قسطا و عدلا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا۔ تو یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ دو الفاظ قسطا و عدلا، قسط اور عدل، کما ملئت ظلما و جورا، کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کے اندر تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمہارے رب کی بات پوری ہوئی صداقت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ، لفظ عدل استعمال ہوا ہے۔ شاہدن، پروردگار عالم جب گواہی کی بات کرتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ملائکہ اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم صاحبان علم کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ قائما بالقسط، کہ پروردگار کا قیام قسط کے ساتھ۔ یہ پھر وہ لفظ آ گیا کہ جو عدل کے متبادل اور سبسٹیٹیوٹ کے طور پر قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وہ تعلیم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے انسانوں کو بھی دی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم عمل کرو عدل کے مطابق اور تمہارے عمل کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آیت سورہ نحل کی مزید آگے بڑھتی ہے، یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس کو آیت جامع کہا گیا، کہ جس کے اندر ایک کمپریہنسو ایک میسج موجود ہے، مگر میں اس لفظ عدل تک محدود رہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں گے تو پروردگار عالم اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کرتا ہے، اپنا تعارف بھی عدالت کے ساتھ کرواتا ہے، انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم عدل کا مظاہرہ کرو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل کی روش کو ترک کر دو، یہ نہ ہو کہ تم جسٹس کو اور عدالت کو ترک کر دو، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ عدل ہی تقوی سے قریب تر ہے۔ اور لفظ عدل کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، چیز کو اس کے مقام پر رکھنا کا یہ ہے عدل۔ اور ظلم کیا ہے؟ اس کو ڈسپلیس کر دینا، جو اس کا مقام تھا اگر اس سے اس کو ہٹا دیا گیا تو اس کا مطلب ڈسپلیس کر دیا گیا، جب ڈسپلیس کر دیا گیا تو یہ ظلم ہے۔ یعنی منیمم ظلم جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گناہ نہ بھی ہو، میں خاص کسی وجہ سے یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ اس ظلم کو گناہ کی حد تک نہ بھی مانیں، این ممکن ہے کہ کوئی کام ایسا ہو کہ جو مناسب نہ ہو، تو ظلم تو ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ گناہ نہ ہو، این ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جب میں یہاں پر آیا تو اس گلاس کے اندر پانی نہیں تھا، اس گلاس کے اندر پانی نہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ظلم تو ہے کہ مقرر کو اگر پیاس لگے گی تو وہ کیا کرے گا؟
تو ظاہر ہے کہ میں نے ظلم کی نشاندہی کی تو انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کر دیا، اس گلاس کو پانی سے پر کر دیا. لیکن اس میں گناہ کہاں آیا؟ کوئی بھی گناہ نہیں. فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب بہت اچھا ہوتا، یہ بھی اچھا ہی کیمرہ ہوگا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بہتر کیمرہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، مثلا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مگر یہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہوتا تو شاید اور اچھا ہوتا، تو میں کہہ سکتا ہوں یہ بات. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا نہ ہونا اس کو ظلم تو نہیں بنا دے گا. تو آپ نے غور فرمایا کبھی کوئی چیز ظلم ہونے کے باوجود گناہ نہیں ہوتی، لیکن یہ طے ہے کہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب ظلم ہوتے ہیں. ایسے کہ گناہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسا کام کر دیا گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کہ پروردگار عالم نے اسے روک دیا تھا. تو آپ نے غور فرمایا کہ ظلم کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر گناہ ظلم ہوتا ہے مگر ہر ظلم گناہ نہیں ہوتا. عین ممکن ہے کہ ایک مکروہ کام ہو کہ جس کو کوئی انجام دے تو یہی جواب میں کہا جائے گا کہ جناب یہ کام آپ نہ کرتے تو اچھا تھا، لیکن اگر اس نے کر لیا تو کیا کوئی گناہ کا کام انجام دیا؟ جواب جی نہیں. تو کیا کسی درجے کا ظلم اس نے کیا؟ جواب ملے گا جی ہاں، کسی نہ کسی درجے کا ظلم تو ہوا، مگر ظلم ہمارے ذہن میں اس معنی کے ساتھ اس طرح سے رچ بس گیا ہے، ممزوج و مخلوط ہو گیا ہے، اس طرح سے مکس اپ ہو گیا ہے کہ اب جب لفظ ظلم آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی بڑے بڑے گناہ آتے ہیں کہ جن کو ہم ظلم سمجھنے کے عادی ہیں. قتل، غصب، کسی کا مال چرا لیا، ہتھیا لیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن مار دی، آنکھ پھوڑ دی، یہ سب ظلم ہے. اور یہ ظلم ہے، بے شک ہے، مگر ظلم صرف اتنا ہی نہیں ہے، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب آئیے آگے بڑھیے. یہاں پر ایک بحث اور آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ محترم ہمارے جو برادران ہیں وہ عدل کو اصول دین میں نہیں لیتے. اب یہ بحث تھوڑی سی میں بقول ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے سطح عمومی سے کچھ بلند کر رہا ہوں کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے جب بھی موضوع کو وہ اس طریقے سے آگے بڑھاتے تھے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو محترم جو برادران ہیں ان میں ایک گروہ ہوا کرتا تھا جو ختم ہو گیا، اور ان کا نام تھا معتزلہ. اب اس کے ریوائول کی کچھ کوشش وہاں پر دانشور کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی اب تک ہوئی نہیں ہے. ایک گروہ کی صورت میں وہ اب تک اسٹیبلش نہیں ہو پائے. کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. مثلا ان کا ایک بہت مشہور عالم دین ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی، ابن ابی الحدید، ان کے نام کا لاحقہ ہے معتزلی. وہ اسی لیے معتزلی کہلاتے تھے کہ وہ خلافت کے مکتب کو قبول کرنے کے باوجود معتزلہ شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جو عقل کے حوالے سے بڑے پازیٹیو تھے، عدالت کو بھی وہ قبول کرتے تھے. اسی طریقے سے شاید آپ نے نام سنا ہو زمخشری صاحب تفسیر کشاف، ان کی تفسیر کشاف. اسی طرح سے فخر الدین رازی کی تفسیر تفسیر کبیر. تو فخر الدین رازی کی جو تفسیر کبیر ہے وہ اشعری مکتب فکر، جو آج کل مین اسٹریم برادران اہل سنت کا مکتب ہے، اس کی نمائندہ تفسیر مانی جاتی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ معتزلہ علماء کے حوالے سے دیکھیں تو تفسیر کشاف جو ہے اس کو ایک نمائندہ تفسیر کے طور پر مانا جاتا تھا. تفسیریں تو اہم ہیں مکتب کے اعتبار سے ان کے، اور معلومات بھی اس کے اندر کافی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال مکتب کا یہ فرق اپنی جگہ قابل توجہ ہے. میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ فقہی مکاتب کی بات نہیں ہو رہی، یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، علم کلام کی بات ہو رہی. علامہ اقبال کا پھر ایک شعر یاد آیا. انہوں نے دو نمائندہ یہ جو تفاسیر ہیں ان کا ذکر کیا اپنے ایک شعر کے اندر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، قرآن مجید کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لے، لیکن جب تک تو اپنے ضمیر پر اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ صاحب تفسیر کبیر تجھے فائدہ دے گا، نہ صاحب تفسیر کشاف تجھے فائدہ دے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو معتزلہ جو تھے وہ عدل کے قائل تھے اصول دین کے اعتبار سے. جو ہمارے عام مین اسٹریم برادران اہل سنت ہیں جو آج کل اشعری اور ماتریدی نظریات کو علم کلام میں اصول دین کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو وہ حضرات عدل کو یا عدالت پروردگار کو اصول دین میں نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو خدا کر دے وہی عدل ہے. ہمارے یہاں یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، معتزلہ بھی اس طرح سے قائل نہیں تھے. اسی لیے پرانی جو علم کلام کی کتاب ہے اس میں جب عدلیہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد امامیہ یعنی شیعہ اور معتزلہ ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں اشاعرہ ایک الگ گروہ تصور ہوتا تھا جب عدل کی بحث ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں، اور آج بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب خدا جو کرے وہی عدل ہے.
یعنی عدل الگ سے کچھ نہیں، خدا جو کرے وہ عدل. یعنی میں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ نہیں الجھانا چاہتا، لیکن آسان سی مثال آپ ذرا دیکھیے کہ بھئی نمرود ہے، اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ جہنم میں. ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ہونا چاہیے؟ جنت میں. کہا اگر خدا چاہے تو ابراہیم کو جہنم میں ڈال دے. معاذ اللہ، ہم تو کہیں گے تو معاذ اللہ کے ساتھ کہیں گے. خدا اگر چاہے تو نمرود کو جنت میں ڈال دے. تو کیا خدا کی عدالت باقی رہے گی؟ کہ بالکل باقی رہے گی. کہ بالکل باقی رہے گی. کیوں باقی رہے گی؟ کہ اس لیے کہ خدا جو کرے وہی عدالت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عدل کوئی ثابت حقیقت ہے کہ جس کو خدا کرتا ہے، ظلم کوئی ثابت حقیقت ہے کہ جس سے خدا کا دامن بری ہے، پاک ہے. بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کسی نہ کسی مرحلے کا ظلم ہو گیا، پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو مقرر کیا، نبی بنایا، رسول بنایا. اگر وہ لوگوں کے درمیان آ گئے، لوگوں تک وہ پیغام پہنچ گیا تو ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی ہے جو بالکل آئسولیشن کے اندر، کہ جہاں پر ان تک وہ پیغام پہنچ ہی نہیں پایا، اس زمانے کو چھوڑیے، آج بھی ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن تک وہ پیغام نہیں پہنچ پایا. ریڈ انڈینز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب تک متمدن دنیا ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کے دوسرے حصے کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے آئی لینڈز موجود ہیں کہ جہاں پر آئسولیٹڈ کمیونٹیز موجود ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا آپ جا کر چیک کر لیجیے، ان سب کا معاملہ کیا ہوگا. اس کو اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اشارہ ملے گا. پروردگار عالم نے سورہ ملک کے اندر اس بارے میں گفتگو کی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب کبھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا خازن ان سے سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ لفظ نذیر کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر نبی بھی شامل ہے، رسول بھی شامل ہے، امام بھی شامل ہے، صاحبان علم، علماء بھی شامل ہیں جو اس میسج کو کیری کرنے والے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم ہی کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مصعب بن عمیر خود نبی نہیں تھے، مگر جتنا انہوں نے سیکھا تھا نمائندگی پیغمبر میں، وہ مدینے والوں کو وہ پیغام دے رہے. ابان بن تغلب اگر چھٹے امام کی نمائندگی میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نمائندگی ہی ہے کہ جو آگے ٹرانسفر اور یہ ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہے وہ ذمہ داری. مگر آئیے واپس یہاں اس آیت کے اندر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب ہو گیا، پروون گلٹی، پنشمنٹ اناؤنسڈ، اور پھر اس کے بعد فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے. تو جہنم کا خازن ان سے کیا سوال کر رہا ہے؟ یہاں سے اصول سمجھ میں آتا ہے. الم یاتکم نذیر، ارے تم جہنم میں آ کیسے گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالو بلا، کیوں نہیں آیا تو تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں آیا تھا تو اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. پھر اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ جتنی عقل اس کی رہنمائی کر رہی تھی. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے یا کم سے کم اپنی عقل ہی کو استعمال کرتے تو آج جہنم کے عذاب میں گرفتار عذاب نہ ہوتے. آیت پر سنیے گا، جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلا مرحلہ جہنم کا خازن سوال کرے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں. لو کننا، پچھتاوا کس بات کا ہے؟ کاش کہ ہم نے ان کی بات کو سن لیا ہوتا. نسمع او ناقل، اب ظاہر ہے کہ ایک گروہ کی بات تو نہیں، ہر گروہ. تو کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا. کوئی نہ سننے کی وجہ سے جہنمی بن گیا، کوئی نہ سمجھنے کی وجہ سے جہنمی بن گیا. ایسا ہی ہوا نا کہ اس کے سامنے بیان کیا گیا، اس نے سننے سے انکار کر دیا، تو یہ تکبر سے منہ پھرانا ہدایت سے محرومی کا مقدمہ بن گیا، اور ایز اے ریزلٹ وہ جہنمی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن کو عقل تو استعمال کرنی چاہیے تھی. بھائی یہ معجزہ دکھلا رہے ہیں، اگر یہ خدا کے نمائندے نہ ہوتے تو معجزہ کیسے دکھلا سکتے تھے؟ یہ خدا کے نمائندے، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. اگر وہ ابو جہل بن کر انکار پر انکار کرتا چلا جائے تو پھر یقیناً اس کو جہنم میں ہونا چاہیے. کوئی آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے، کوئی علم اس کے پاس نہیں پہنچا، تو کم سے کم اتنی نشانیاں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کے سامنے موجود ہے. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ پیر ہیں. ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے اور کچھ نہیں تو اتنا تو اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ خدا ہے.
اگر یہ بھی اس نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا، انٹلیکٹ کا، ادراک کا وہ منیمم استعمال بھی اس نے نہیں کیا جو ریکوائرڈ تھا، اور جب اس نے نہیں کیا تو پھر یہ پنشمنٹ بالکل جسٹیفائیڈ ہے۔ وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے یا عقل ہی استعمال کرتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اگر کوئی آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اس سے قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ قرآن مجید نام کی کوئی کتاب بھی نازل ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جب پروردگار عالم نے نماز کو واجب کیا ہے، وہ جاہل مقصر بھی نہیں ہے، وہ جاہل قاصر ہے، اس کے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے، کوئی پیغام اس تک پہنچا نہیں ہے، ایکسس کرنے کا اس کے پاس کوئی امکان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اب پروردگار عالم کی طرف سے اسے جہنم میں بھیجا جانا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بھی خلاف ہے، نسمع او ناقلوں کے بھی خلاف۔ اگر آپ اس کو ان لینتھ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی۔ وہ کتاب ہے جناب آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی، کتاب کا نام ہے عدل الہی۔ اس کا اردو ترجمہ عدل الہی ہی کے نام سے ہمارے محترم سینئر دوست جناب مولانا ابو طارق طباطبائی صاحب نے کیا، اور بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اور انگریزی اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں تو al-islam.org پر ڈیوائن جسٹس کے نام سے اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس موضوع پر حق ادا کیا ہے شہید آیت اللہ مرتضی مطہری نے۔ باقی اس کے علاوہ خود علامہ سید علی نقی صاحب کے ملفوظات بھی اس حوالے سے بہت قیمتی ہیں، ان کا ایک پورا رسالہ عدل کے حوالے سے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، مگر باقاعدہ چیپٹر وائز جو ڈسکشن حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے کیا ہے وہ اپنی جگہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ تو میں دعوت دوں گا اپنے نوجوان دوستوں کو اگر ہو سکے تو وہ اس کتاب کو باقاعدہ گروپ ڈسکشن کا موضوع بناتے ہوئے پڑھیں۔ ممکن ہے کہ بعض چیزوں سے آپ ڈس ایگری بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل فوڈ فار تھاٹ اس کے اندر اتنا ہے کہ جو ان موضوعات کو کور کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلے مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا، وہ ایک ہے، وہ عادل ہے، وہ صلاحیتیں جتنی دیتا ہے اس کے مطابق سوال کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو انہانس کرنے کے لیے جہاں پر پروردگار عالم نے ہدایت کے سلسلے کو قائم کیا، اس ہدایت کے سر چشمے سے جو متصل ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ اتنی ہی رہتی ہے کہ جتنا انٹلیکٹ اس کو سمجھا رہی ہے، جتنا عقل اسے بتا رہی ہے۔ اگر یہ تمام تر اصول ہم کو سمجھ میں آ گئے تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا رب ہونا بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب اس نے جسم دیا ہے تو جسم کو بھی وہ پالے گا، جب اس نے عقل دی ہے تو عقل کو بھی وہی پالے گا، جب اس نے روح دی ہے تو روح کو تطہیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے گا، جتنا وہ فراہم کرے اور وہ ہم تک پہنچ جائے تو اس کے مطابق اس طہارت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ جائے گی۔ اگر وہ ڈٹرجنٹ ہی ہم تک نہ پہنچے تو پھر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب یہ طہارت آپ کے پاس کیوں موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ کے کپڑے استری کیوں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر پر ایک استری موجود ہے۔ یہ استری وہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے استری کی جاتی ہے، اور خاتون خانہ کو بھی بہرحال استری تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ استری ہو نہ ہو، اگر یہ والی استری آپ کے پاس موجود ہے تو کپڑے استری ہونے چاہیے۔ کہ یہ توقع کیوں ہے؟ توقع یہ ہے کہ جب صلاحیت موجود ہے، جب وہ نعمت موجود ہے، تو پھر اس کے بعد کم سے کم اس کا ریفلیکشن دکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو آپ کا عذر آئے گا کہ جناب میرے پاس تو وہ چیز ہی موجود نہیں ہے۔ اب وہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے کہ وہ کتنوں کا انتخاب کرے، کس کا انتخاب کرے، یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے۔ عقل جس کو جتنی مل گئی اتنی ذمہ داری تو اس کے پاس ہے، جو اجتماعی دانش ہے اس کے اعتبار سے تو اس کی ذمہ داری بنے گی، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے آگے کی تمام تر ذمہ داریاں بغیر کسی بولنے والے کے اس کے کاندھے پر ڈال دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ عقل خاموش ہے، عقل کو نہیں معلوم کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہوگی، ظہر کی 4 رکعت نماز ہوگی، عقل کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ عقل کو صرف اتنا پتا ہے کہ نماز ہونی چاہیے، کوئی عبادت ہونی چاہیے، نماز کے لفظ سے بھی عقل واقف نہیں، لیکن یہ ہے کہ عقل کو اتنا پتا ہے کہ خالق جب ہے تو اس کی عبادت ہونی، کیسے عبادت ہو وہ بتائے گا تب ہم کریں گے، ورنہ جو عقل سمجھا رہی ہے بس اتنا ہی کہ کسی غریب کی مدد کر دو، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، یہ تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ پر، اس سے آگے عقل کچھ نہیں کہتی، عقل خاموش رہتی، وہ کہتی ہے انتظار کرو،
جب اس کا کوئی نمائندہ تمہیں بتائے گا تب تمہاری ذمہ داری واضح ہوگی. آپ نے غور فرمایا؟ اب جیسے یہ بات طے ہو گئی تو پھر فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں، یہ سوال ختم. جب عبادت اس کی کرنی تھی اور اس کے نمائندے نے بتلایا کہ فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 رکعت ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں تو 2 کیوں ہیں، یہ بحث ختم. کہ جب عبادت اس کی ہے اور وہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے چاہ رہا ہے تو نہ 3 ہوں گے نہ 1 ہوگا. جب اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے نمائندے نے بتایا ہے کہ ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہوگا تو وہ 1 ہی ہوگا. جہاں وہ وسعت دے دے کہ دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہو تو مانگ سکتے ہو، جہاں وہ مقید کر دے تو پھر مقید کرنے کے ساتھ ہی اس عبادت کو پیش کیا جائے گا. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، حیات القلوب کی وہ روایت جو ذاتی طور پر مجھے بھی بہت پسند ہے، اور میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی ایک جگہ اس کا تذکرہ کیا، تقلید کیوں کریں، کہ بالکل اختتام پر. اس میں کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب ابلیس سے یہ کہا، فرشتوں سے کہا بطور مجموعی کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. بالکل ایسا ہی. لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ کیا کہ پروردگار عالم نے سوال کیا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پروردگار عالم کے اس فیصلے کو عدل کے خلاف مانا. نوٹ کیجئے کہ وہ پروردگار عالم کو عادل نہیں مانتا، پروردگار عالم کی عدالت پر اس نے کوشچن کیا ہے. وہ خداوند متعال کو ظالم مانتا ہے، جیسے کہ اس کی نظر میں وہ اس قابل تھا کہ اسے اس منصب پر ہونا چاہیے تھا، اور پروردگار عالم نے الٹا کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو اس منصب پر بٹھا دیا. یعنی پروردگار عالم کے اس تعین کے اوپر ابلیس کو اعتراض ہے. تو ہم کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جس کو خدا خلیفہ مقرر کرے اس پر اگر کوئی معترض ہو تو وہ سنت ابلیس پر عمل کر رہا ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا کہ ابلیس نے اس موقع پر ایک ڈیل آفر کی پروردگار عالم کو، اور کہا کہ اے پروردگار بس یہ ایک سجدہ جو آدم کو کرنے کا تو نے حکم دیا ہے اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، استثناء مجھے مل جائے، پھر اس کے بعد میں اس پوری کائنات میں ہر جگہ پر اپنی پیشانی رکھ کر تجھے سجدہ کروں گا اور تیرے رب ہونے کا اعلان کروں گا، اپنے مربوب ہونے کا اعلان کروں گا، تیرے معبود ہونے کا اور اپنے عابد ہونے کا اعلان کروں گا. اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے. میں یہ ایک سجدہ آدم کو نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو کوانٹیٹیولی یہ ڈیل تو بڑی زبردست ہے کہ اگر ایک سجدے سے ایگزمپٹ کر دیا جائے تو کتنے سجدے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کو حساب ہی نہیں ہے، انفائنائٹ، کہ میں سجدے ہی کرتا رہوں گا ہر جگہ پر. اگر تو اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. خداوند متعال نے کہا اے ابلیس، جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد برادران عزیز کہ پروردگار عالم کس کو بنائے گا یہ ہمارا جواب نہیں ہے، کتنوں کو بنائے گا یہ ہمارا جواب نہیں. میں نے بعض مجالس کے اندر یہ گزارش کی تھی، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شیعہ عقائد کے بارے میں سوال کرے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے تو ہمارا عقیدہ بڑا سمپل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس خدا کو مانو، اور بس خدا کو مانو، بس خدا کو مانو اور بس خدا کو مانو. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم کہتے ہیں بس خدا کو مانو، خدا کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو. پہلا جملہ خدا کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو. خدا کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. یہ ہے ہمارے عقائد کا خلاصہ. خدا کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. وہ 5 کو منوائے تو 5 کو مانو، وہ 12 کو منوائے تو 12 کو مانو،
وہ 14 کو منوائے تو 14 کو مانو. بقول علامہ سعید علی نقی صاحب کے کہ اس باب میں اس سے آگے مجھے عدد یاد نہیں رہتے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہم نے 1,24,000 انبیاء کو کیوں مانا؟ مشہور تعداد تو یہی ہے نا, کچھ اختلاف ہے مگر مشہور تعداد تو یہی ہے. ہم نے 313 رسولوں کو کیوں مانا؟ ہم نے 5 اولو العزم انبیاء کو کیوں مانا؟ ہم نے جب پروردگار عالم کو عادل مان لیا تو ہم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جس کو وہ منوائے گا وہ واقعاً وہ ہوگا کہ جس کو ہمیں ماننا چاہیے. اس نے کہا ان کو نبی مانو, ہم نے نبی مانا. کہا رسول مانو, ہم نے رسول مان لیا. اس کو کہا ان کو اولو العزم مانو, ہم نے اولو العزم مان لیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس میرے نبی کو, آخری نبی کو میرا نبی مانو. تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے امتی ہونے کے ثبوت کے لیے کہا محمد الرسول اللہ. نوٹ کیجیے, ہم نے نہیں کہا محمد اللہ, ہم نے نہیں کہا محمد اللہ, ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. اور جب اس نے کہا کہ یہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو پھر ہم نے کسی اور کی نبوت کا کلمہ بھی نہیں پڑھا. ہم نے کہا کہ اے پروردگار ان کے بعد کسی کو ماننا ہے؟ کہ جب ان کو رسول بنا دیا تو انہی سے پوچھو کہ ان کے بعد کون ہے اور وہ کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر کسی اور کو بلند دیکھا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے. ہم نے علی کو کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا, ہم نے کسی رشتہ داری کی وجہ سے, کسی تعلق کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے تو صرف اتنا دیکھا کہ جس رسول کو خدا کے کہنے پر رسول مانا تھا, جب اس نے اپنے ہاتھوں پر ان کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو پھر اس کے بعد ہم نے انتظار نہیں کیا. ہم نے کہا جب آپ نے کہہ دیا اور آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کی صورت میں آپ پر نازل ہوتا ہے, تو بس اس کے بعد پھر ہم نے کہا علی ولی اللہ. نہ ہم نے محمد اللہ کہا, نہ ہم نے علی اللہ کہا. خدا نے کہا کہ ان کو رسول مانو تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. خدا نے کہا کہ ان کو ولی مانو تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز, ترتیب یہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ 12 کیوں مان رہے ہیں, کہ 12 بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں مان رہے. کوئی کہے 14 کیوں مان رہے, کہ 14 بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں مان رہے. وہ 14,000 کو منوائے تو ہم 14,000 کو مانیں گے, وہ 12 لاکھ کو منوائے تو ہم 12 لاکھ کو مانیں گے. مگر ہم نے چادر میں 5 کو دیکھا تو پنجتن کہہ دیا. امامت کا اعلان 12 کس لیے سنا تو 12 امام کہہ دیا. معصومین کا عنوان 14 پر صادق پایا تو 14 معصومین کہہ دیا. ہم نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانا. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جب ہم امامت کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم کے بعد امام ہوتے ہیں, اور پیغمبر اکرم کی جانشینی امامت ہی کی صورت میں تو آگے بڑھی ہے. نبوت تو پیغمبر پر ختم ہو گئی, رسالت پیغمبر اکرم پر ختم ہو گئی. جب پیغمبر اکرم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد نبوت میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, رسالت میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں. علامہ سعید علی نقوی صاحب کا ایک مکالمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور بس بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. نبوت اور رسالت کے حوالے سے انہوں نے نظام حیدرآباد دکن کے ساتھ اپنی گفتگو کا تذکرہ اپنے بعض مواعظ کے اندر کیا, بعض کتابات میں تو چھپے ہوئے موجود ہیں. اس میں انہوں نے فرمایا کہ نظام حیدرآباد دکن, جو ہمارے حیدرآباد دکن کے دوست ہیں یا ہندوستان سے جن کا تعلق ہے, وہ خوب جانتے ہیں کہ وہاں کی تاریخ کیا. بلکہ ہمارے محترم مولانا کمیل مہدی صاحب تو ابھی حیدرآباد دکن ہو بھی آئے. حیدرآباد دکن جو ہے عزاداری کے حوالے سے بڑی اہم جگہ ہے, تشیع کے حوالے سے. حالانکہ خود نظام حیدرآباد دکن جو تھے ان کے بارے میں یہ طے نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے, لیکن ان کے تفضیلی ہونے کا تو بالکل یقین ہے. خود علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس بات کا ذکر بھی کیا. تو جناب نظام حیدرآباد دکن جو مولا کائنات سے خاص عقیدت رکھتے تھے, علامہ سید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی, مجلسوں کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ان کے احترام میں, ان کے اعزاز میں کچھ کھانا وغیرہ رکھا تھا, گفتگو ملاقات. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ فرمائیے, الفاظ میرے مطلب ان کا, کہ یہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے نبوت کا عہدہ, رسالت کا عہدہ کیوں ختم کر دیا, جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی کہ جو اس بار کو برداشت کر سکتی تھی. یعنی یا تو کوئی شخصیت ہی نہ ہوتی اور پروردگار عالم اس عہدے کو ختم کر دیتا, لیکن جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی, ان کی مراد تھی مولا کائنات. وہ کہہ رہے علی جیسی شخصیت موجود ہے جو بار نبوت اور بار رسالت کو تحمل کر سکے, برداشت کر سکے, اس برڈن کو بیئر کر سکے, انڈیور کر سکے, اور اس کے اندر اتنا پیشنس ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے. تو پھر جب ایسی شخصیت موجود تھی تو پروردگار عالم نے کیوں اس عہدے کو ختم کر دیا ہے. قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ ختم نبوت کیا ہے سورہ احزاب کے اندر. تو کیوں خدا نے اس عہدے کو ختم کر دیا؟
علامہ فرماتے ہیں کہ وہ اصرار کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی، جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی، پھر پروردگار عالم نے اس عہدے کو کیوں ختم کر دیا؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جتنا وہ اصرار کے ساتھ پوچھ رہے تھے اتنا ہی مجھے غور کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ جب وہ اپنے اصرار شدید کو بار بار تکرار کر کے خاموش ہوئے تو پھر میں نے ان کو جواب دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ ہر عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ حامل باصلاحیت شخصیت موجود نہ ہو، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس عہدے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ کیا ہوا؟ کبھی عہدہ اس لیے ختم کر دیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس عہدے کو اٹھا سکے، اس بار کو برداشت کر سکے، مگر کبھی عہدہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ شخصیت موجود ہوتی ہے مگر اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کئی افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے کیسٹس کا زمانہ دیکھا ہوگا۔ آج کیسٹ کیوں نہیں؟ آج کیسٹس کیوں نہیں ہے؟ آج وی سی آر کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہے؟ کیا اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسٹ بنانا نہیں آتا یا لوگوں کو وی سی آر چلانا نہیں آتا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ جتنا ڈیٹا تھا وہ سارے کا سارا انٹرنیٹ پر محفوظ ہو گیا، تو اب ضرورت نہیں رہی۔ سی ڈیز میں پہلے محفوظ کیا گیا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر محفوظ کر دیا گیا، مستقبل میں کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے گی تو اس میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج جتنے افراد ہیں وہ کیسٹ بنانا نہیں جانتے؟ کیسٹ بنانا جانتے ہیں مگر کیسٹ کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ تمام تر چیزیں جو کیسٹ کے اندر محفوظ کی گئی تھیں اب وہ سارے کا سارا ڈیٹا کہیں اور محفوظ کر دیا گیا، تو اب اس کے بعد کیسٹ کو اگر نہ بھی رکھا جائے تو ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، یعنی اس کو اور آسان کے ساتھ میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ناردرن ایریاز میں اسکردو میں اور شگر میں یہ جو علاقے ہیں یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایئر کنڈیشن نہیں ملے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر کسی کو ایئر کنڈیشن بنانا نہیں آتا؟ جواب یہ دیا جائے گا جناب ایئر کنڈیشن کی وہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ کراچی کے اندر ہیٹر نہیں بکتے، تو کیا کراچی کے اندر کسی کو ہیٹر بنانا نہیں آتا؟ اور ہیٹر کیوں بنے گا وہاں کا موسم، وہاں پہ دو ہی موسم پائے جاتے ہیں، یا گرمی یا بہت گرمی، دو ہی موسم۔ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ فرق آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ دو ہی موسم۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پر کسی کو ہیٹر بنانا نہیں آتا؟ کہ ہیٹر بنانے آتے ہیں مگر ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے غور فرمایا نہ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس قابلیت کو نہیں رکھتا اس وجہ سے اس عہدے کو ختم کر دیا گیا۔ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا عہدہ کہ جس کے اندر حامل منصب نبوت نبی خبر دیتا ہے۔ جب تک ایک بھی خبر باقی ہے نبی کی ضرورت ہے کہ جو خبر دے، مگر جب ساری خبریں پہنچا دی گئیں تو اب عہدہ نبوت کی ضرورت باقی نہیں۔ رسالت کا مطلب ہے ارسال کرنا، پیغام دینا۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے تب تک رسول کی ضرورت ہے، مگر جب سارے پیغامات پہنچا دیے گئے تو اب عہدہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے، آگے کسی کو رسول نہیں بنایا جائے گا۔ مگر امام کہتے کس کو ہیں؟ جو راستے پر آگے آگے چلے۔ جب تک راہ موجود ہے، راہ رو موجود ہے، راہ رو موجود ہے تو رہبر اور امام کی ضرورت باقی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک تیری بہتر معرفت ہم کو عطا فرما، تیرے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔